السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ یار یہ مولانا درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی النبی الأمی وآلہ وأصحابہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ اس مبارک سیمینار میں میرے مقالے کا عنوان ہے حضرت سید شاہ اشرف حسین اشرفی گیلانی، مرشد اعلیٰ حضرت اشرفی۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن سے مرید ہوئے، یہ بات پہلے ذہن میں بسا لیجیے، وہ کوئی دوسرے شہر کے نہیں تھے اور نہ دوسرے گھر کے تھے۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن سے مرید ہوئے، خود ان کے بڑے بھائی۔ اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ غور کریں، گھر کے افراد جن کے پیچھے نماز پڑھ لیں، اس آدمی کے متقی ہونے کی دلیل کہیں اور ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ باہر کے لوگ تو نماز پڑھ لیتے ہیں، گھر کے سبھی لوگ جن کی اقتدا کر لیں، اس کا مطلب وہ متقی۔ بے شک۔ اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب بحیثیت شیخ اپنے بھائی کا انتخاب کر چکے ہیں، تو یہی بڑی دلیل ہے کہ ان سے بڑھ کر اس زمانے میں کوئی۔ اس تمہید کے بعد اب آئیے مقالہ کے چند گوشے آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ 20 صفحات پر لکھا تھا، 13 صفحات کمپوز کر کے لایا ہوں، ان میں سے چند اقتباسات۔ جی عطا ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ جانشین مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی، مخدوم آفاق سید شاہ عبدالرزاق نور العین گیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا وصال ہوا۔ آپ کے خلف اکبر حضرت سید شاہ حسن گیلانی کے چچوئی سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے جانشین ہوئے۔ پھر زمانہ کروٹیں بدلتا رہا، رات و دن آتے جاتے رہے۔ سجادہ سرکار کلاں پر گلشن مخدوم کے رنگ برنگ پھول کھلتے رہے۔ 14واں گل سرسبز اشرف الصوفیاء، اشرف الاولیاء، بڑے حضرت مرشد و برادر اعلیٰ حضرت اشرفی میاں حضرت مولانا و ملجانا سید شاہ ابو احمد اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کی صورت میں کھلا۔ 14ویں سجدہ نشین کی حیثیت سے رونق آرائے مسند ہوئے۔ اہل خاندان آپ کو بڑے حضرت کہا کرتے تھے اور اہل علم آپ کو اشرف الصوفیاء اور اشرف الاولیاء کہا کرتے تھے۔ میرے مضمون میں بڑے حضرت کا لقب استعمال کیا گیا ہے۔ آپ کے خد و خال، حسن و جمال کا نقشہ مفتی محمود احمد رفاقتی نے کھینچا ہے۔ فضل و کمال، جود و نوال اور جلال و جمال کو بیان کیا ہے۔ لباس و پوشاک اور مکارم آداب و اخلاق کو تحریر میں لایا ہے۔ چند الفاظ آپ بھی سن لیجئے۔ حضرت اشرف الاولیاء بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا قد بہت لمبا تھا، پیشانی بڑی اور منور تھی، داڑھی مبارک گھنی اور چہرہ بیضوی تھا، آنکھیں بڑی اور پرجذب تھیں، لمبا کرتا پاجامہ استعمال فرماتے تھے، سر پر نظامی دستار باندھتے تھے، صدری زیبیتن فرماتے تھے، عصا مبارک ہاتھ میں ہوتا تھا، کپڑا نہایت صاف ستھرا استعمال فرماتے تھے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ آپ کے خط و خال کی ایک جھلک ہے، اور خانوادے کے اعتبار سے آپ کا تعارف یوں سمجھ لیجیے کہ آپ خانوادہ اشرفیہ کے گوہر یکتا بلکہ سلسلہ اشرفیہ کے تب و تاب تھے۔ ماشاء اللہ۔ خانوادہ اشرفیہ میں علوم و فنون کے رائج نصاب کو تکمیل و تحصیل کا رواج آپ نے اثر نو ڈالا۔ ایسے اکابر دینی کی نگرانی و تربیت فرمائی کہ زمین و آسمان کی بلند مقامی آپ کے معترف ہوئے اور زمانہ ان کے فیض و برکات سے بہر انور ہو گیا۔ حضور بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے والد ماجد سید شاہ سعادت حسین ابن سید شاہ قلندر بخش رحمت اللہ تعالی علیہ تھے۔ آپ کی والدہ ماجدہ
मखदूम सैयद शाह नजर अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह जो सरकार खुद के नस्लों से है, उनकी साहबजादी थी, नेक सीरत, पाकीज़ा सिफत और खुदा रसीदा खातून थी। बड़े हजरत अली रहमतुल्लाह ताला अलैह की पैदाइश 14 जुमादल आखिरा 1260 हिजरी मुताबिक 30 जून 1844 ईस्वी को हुआ। आपने खुद अपनी तारीख पैदाइश अपनी तसनीफ करदा किताब अनवार अशरफी में एक शेर में बयान फरमाया। 14 जुमादा सानी दोशंबा का रोज था, 12 सदी पे 60 थे हिजरी से बरमला। इस शेर से आपकी तारीख पैदाइश निकलती है। खानवादा अशरफिया का तुर्रा इम्तियाज आला तालीम और तसव्वुफ रहा है। यहाँ हमा खाना आफ्ताब अस्त का नजारा देखने को मिलता है। बड़े हजरत के चचुरी अली रमा भी आला तालीम याफ्ता थे, कुतुब बीनी आपका मशगला था। मौलाना महमूद आफी उनके उस्ताद खास थे और उन्हीं की खिदमत में आपने आला तालीम की तहसील फरमाई। बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह उलूम व फनून में कामिल थे, इश्क व मार्फत में फर्द थे, निहायत बालिगुल इस्तेदाद और ज़हीन व ज़की और उलुल अज़्म थे। उलुल अज़्म थे। आपने तसव्वुफ और सुलूक की तालीम अपने यगनाए रोजगार नाना हुजूर ताजुल औलिया सैयद शाह नियाज अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से हासिल फरमाई और आप उनसे बैत भी हुए थे। खुद आप अपनी किताब अनवार अशरफी में फरमाते हैं, है अशरफ गरीब मुरीद उस जनाब का, है अशरफ गरीब मुरीद उस जनाब का, हजरत शाह नियाज विलायत माफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब मैं बहुत तेजी के साथ आपको बता रहा हूं कि हुजूर बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुख्तलिफ सलासिल की इजाजतें हासिल थी और फिर औरादो वज़ाइफ की अलग से इजाजतें हासिल थी। एक ऐसी निस्बत के बारे में आपको बताऊं जिसको तसव्वुफ की दुनिया में निस्बत ओवैसी कहते हैं। बेशक निस्बत ओवैसी क्या कहना, एक ऐसी निस्बत है जैसे एक आप फैज हासिल करते हैं किसी बुजुर्ग से, तो वो बुजुर्ग आपके सामने मौजूद होते हैं। आप उनके हाथ में जो चादर होती है उसके चादर का गोशा पकड़ लेते हैं, मुरीद हो जाते हैं, या हाथ से हाथ देकर मुरीद हो जाते हैं, या ऐसे ही दूर बैठे उनकी जियारत करते हैं और आप उनके मुरीद हो जाते हैं। लेकिन ओवैसी निस्बत में होता ऐसा है कि वो पीर साहब बाहयात नहीं होते, उनका विसाल हो चुका होता है और बादे विसाल वो अपनी जाहिरी सूरत में जाहिर होते हैं और मुरीद को फैज पहुंचाते हैं। ये शरफ बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को हासिल हुआ था और हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने बड़े हजरत को बादे विसाल जाहिरी नजर में आकर के फैजिया फरमाया। और इसी तरह का शरफ बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को हजरत मखदूम जहां यहया मनियरी रहमतुल्लाह ताला अलैह से भी हासिल हुआ था। ये बहुत बड़ी बात है। जब हजरत मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को इशारा किया तो आपको ये ज़हन में ख्याल आया कि नजरी तालीम तो सिलसिला अशरफिया में आई नहीं। ये ज़हन में ख्याल आते ही मखदूम सैयद अशरफ जहांगीर समनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह बजिस्म जिस्मानियत जाहिर हुए, हाथ पर हाथ लिया और हजरत सैयद शाह अशरफ हुसैन रहमतुल्लाह ताला अलैह मुर्शिद आला हजरत अशरफी रहमतुल्लाह ताला अलैह को बैअत फरमाया और फयूज़ो बरक़ात से मालामाल फरमाया। ये बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा बड़े हजरत रहमतुल्लाह ताला अलैह को मुख्तलिफ सलासिल से खिलाफत हासिल थी। मैं सिर्फ सिलसिलों का नाम ले रहा हूँ। सिलसिला कादिरिया की खिलाफत आपके वालिद माजिद सैयद शाह सादत अली अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह ने 1293 हिजरी में मदीनतुल मुनव्वरा में अता फरमाई थी और सिलसिला चिश्तिया निजामिया सिराजिया अशरफिया की खिलाफत अपने नाना जान सैयद शाह नियाज अशरफ कशसवी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली। सिलसिला आलिया कादरिया जलालिया अशरफिया की इजाजत आपके ताया जान सैयद शाह मनसब अली अशरफ रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली। सिलसिला आलिया कादरिया चिश्तिया की खिलाफत हजरत सैयद शाह रफीउद्दीन अशरफ जायसी रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली। सिलसिला नक्शबंदिया अबुल उलैया मुनामिया की खिलाफत हजरत सैयद शाह अमीन अहमद सिबात सज्जादा नशी खानका बिहार शरीफ से मिली और सिलसिले मौदूदिया चिश्तिया की खिलाफत ख्वाजा सैयद सफदर हसन रहमतुल्लाह ताला अलैह से मिली।
اس طرح سے تقریباً 10 سلاسل ایسے ہیں جن سلسلوں سے حضرت اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو اجازت و خلافت حاصل. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اس کے علاوہ اوراد و وظائف کی خلافت آپ کو الگ اجازتیں آپ کو الگ سے حاصل تھی. میں صرف ایک وظیفہ جو درود شریف کی کتاب ہے وہ معمولات مشائخ میں داخل ہے, بطور وظیفہ اس کو پڑھا کرتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات. کتنے بڑے بڑے بزرگوں سے اس کی اجازت و خلافت آپ کو حاصل تھی, آپ صرف سن لیجئے. اشرف الصوفیہ بڑے حضرت سید شاہ اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو کثیر اوراد و وظائف کی اجازتیں بھی حاصل تھی. بعض اوراد و وظائف خاندانی ہیں. مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی سے مسلسل معمولات مشائخ خانواد اشرفیہ میں شامل ہیں. ان کے علاوہ متعدد علماء و مشائخ نے آپ کو اوراد و وظائف کی اجازتیں مرحمت فرمائی. دلائل الخیرات شریف کی خصوصی اجازت مولانا محمد نعیم فرنگی محلی, مولانا سید شاہ عبد الغنی بیتھوی, مولانا سید شاہ محمد رضوان مدنی, مولانا عبدالحق ہندی مہاجر مکی رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین سے آپ کو حاصل ہے. اور یہ سلسلہ آج بھی دلائل الخیرات شریف کا سینہ با سینہ اور اجازت با اجازت حضور قائد ملت اور حضور اشرف ملت مدظ اللہ تعالی علیہما کو حاصل ہے. اور میں نے حضور اشرف ملت سے گزارش کی ہے کہ آپ مجھے اجازت عطا فرمائیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. امید ہے کہ اجازت مل جائے گی. یہ بڑا لمبا سلسلہ ہے. آخر میں ایک دو پیراگراف میں اور پڑھ دینا چاہتا ہوں. حضور ایک واقعہ کا ذکر کرنا ضروری ہے ورنہ سوال مرتب نہیں ہو پائے گی صحیح سے. مخدوم العالم گنج نبار مرشد غوث العالم شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا خاص جبہ مبارک حضور مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کو عطا فرمایا. مگر یہاں پر کچھ حاصلوں کی حسد کی وجہ سے تقریباً 130 سال تک وہ جبہ شریف کیچوشا شریف کی سرزمین سے منتقل ہو کر جائز کی سرزمین میں پہنچ گیا. جائز میں جو سادات کرام ہیں وہ حضرت سیدنا عبدالرزاق نور العین رحمت اللہ تعالی علیہ کے صاحبزادے سید احمد بندگی رحمت اللہ تعالی علیہ کی نسل سے, یعنی اسی خاندان سے 130 سال تک وہاں پر وہ جبہ شریف رہا. اس درمیان حضور اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو ملا لیجیے تو 4 سجادگان رونق آرائے مسند ہوئے اور چاروں سجادگان کو یہ جبہ شریف زیبتن کرنے کا شرف نہیں ملا. لیکن وہ جبہ شریف کیسے آیا, یہاں پر دینے والے کا صرف ایک جملہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جس سے حضور اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ وہ کتنی بڑی شخصیت تھی. حضرت شاہ رفیع الدین رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے حضور بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو خلافت دی تھی, شاہ رفیع الدین جائسی, انہوں نے بڑے حضرت کو خلافت دی تھی اور انہوں نے ہی جبہ عطا فرمایا تھا. وہ جبہ بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو. مگر جملہ دیکھیے کیا فرماتے ہیں خود کہ میں نے حضرت شاہ اشرف حسین کیچوچوی کو کہ وہ اولاد شاہ حسن رحمت اللہ تعالی علیہ سے ہیں اس جبہ کا وارث سمجھا تو ان کو دے دیا. اتنے سادات کرام میں حضور اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے وارث سمجھا اور عطا فرما دیا. اس کے بعد سے وہ جبہ شریف آج بھی ہے اور عرس مبارک میں سجادگان سرکار کلاں رحمت اللہ تعالی علیہ اس کو زیبتن کرتے ہیں. اور بڑی تیزی کے ساتھ صرف میں ہیڈنگ پڑھ دینا چاہتا ہوں. اس مقالے کی ہیڈنگ سیدی سرکار اشرف حسین رحمت اللہ تعالی علیہ مرشد اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کا تعلق اس زمانے کے بڑے بڑے علمی گھرانوں سے. ایک بات یاد رکھیے, یہاں پر دولت کی بات میں نہیں کر رہا ہوں, علم کی بات کر رہا ہوں. جو گھرانے بڑے علمی تھے, بھائی بھی عالم, چچا بھی عالم, اور علم ان کے گھروں سے مطلب زوفشا تھا, ان گھروں سے تھا. ان میں سے بعض گھر تو ایسے تھے جسے پڑھنے کے بعد رشک کرنے کو دل چاہتا ہے. بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے
مذہب اسلام کی اشاعت کے لیے بہت سارے اسفار، بہت سارے دورے کیے اور بہت سارے سفر کیے. یہاں پر صرف میں آپ کو دو بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ عالم ربانی جن کا عرس مبارک منایا جا رہا ہے، عالم ربانی سید شاہ احمد اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ علی گڑھ میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور ان کے استاذ تھے استاذ الکل مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. بڑے حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان کی تربیت اور تعلیم دیکھنے کے لیے گئے تھے کہ کس طرح سے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، خیریت سے ہیں کہ نہیں ہے. جب حضرت مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے ایک ہفتہ ان کے گھر میں قیام فرمایا. ایک ہفتہ. یہ سب علماء کرام جانتے ہیں کہ مفتی لطف اللہ علی گڑھی کی شان کتنی بڑی ہے. ان کو استاد الکل کہا جاتا ہے، ماشاء اللہ. یعنی جتنے بھی سبجیکٹ اور مضامین ہو سکتے ہیں، جتنے سبجیکٹ ہو سکتے ہیں، سارے مضامین اور سبجیکٹ کے آپ استاد ہیں. جو طالب علم جو پڑھنے چلا جاتا آپ ان کو پڑھا دیں. جس کو جس علم کی خواہش ہوتی آپ ان کو پڑھا دیتے. ایسی عظیم شخصیت کی بارگاہ میں، عظیم شخصیت کے گھر جب بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ گئے تو پھر آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس طرح سے آپ کو عزت دی. کہتے ہیں کہ استاذ العلماء مولانا مفتی لطف اللہ علی گڑھی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر میں بڑے حضرت مہمان ہوئے. ایک ہفتہ ان کے پاس مقیم رہے. حضرت بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے مفتی لطف اللہ علی گڑھی کے حسن اخلاق کی تعریف بھی فرمائی ہے، اور یہ آپ نے اپنے روزنامچے میں لکھا ہے. یہاں جو بات بتانا چاہتا ہوں کہ آپ صاحب فضل و کمال ہو کر بس اڈا تک بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو چھوڑنے کے لیے تشریف لائے. ماشاء اللہ. بس اڈا تک چھوڑنے کے لیے تشریف لائے. اتنی بڑی عظیم شخصیت. اور دنیا جانتی ہے کہ سر سید کا کیا مقام ہے. علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو بانی ہے سر سید، ان کے خاندان سے بڑے حضرت کا کیا تعلق تھا. صرف ایک بات بتا دینا چاہتا ہوں کہ سر سید کے بھائی سید محمود احمد یہ جج تھے. یہ بڑے حضرت کے معتقدوں میں سے تھے، خصوصی روابطوں سے تھے. روزنامچہ میں ایک اندراج ہے کہ جائیداد کی تقسیم میں ایک جج ہو کر ثالث کی حیثیت سے انہوں نے بڑے حضرت کو رکھا تھا. جج صاحب کی بھانجی یہ بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مریدہ تھی، اور جج صاحب کے بہنوی سید میر پاشا یہ بھی بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے مرید. یہ سر سید کا گھرانہ تھا جن کے بھانجی اور جن کے بھانجی کا شوہر اور بڑے جن کے بھائی یہ سب معتقدین میں شامل ہوتے تھے. شبلی نعمانی کا نام بھی آپ لوگوں نے سنا ہے. شبلی نعمانی جن دنوں میں خوش عقیدہ تھا وہ بڑے حضرت سے مرید تھے. شبلی نعمانی کے والد شیخ حبیب اللہ یہ بڑے حضرت کے خادم خاص تھے. جب بڑے حضرت نے حج فرمایا تھا اس وقت شبلی نعمانی بھی حج میں تھے اور بڑے شبلی نعمانی کے والد محترم بھی ان کے ساتھ حج میں تھے. اور شبلی نعمانی کی جو ماں ہے وہ بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کی مریدہ تھی. یہ عظیم گھرانے ہیں اور بڑے بڑے لوگ ہیں. پاکستان کے پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کون نہیں جانتا ان کو. بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ جن دنوں سفر زیارت کرنے کے لیے پاک پٹن شریف تشریف لے گئے تھے تو پیر مہر علی شاہ کو خبر ہوئی، انہوں نے دعوت پیش کی. آپ سوچئے کہ پاک پٹن سے مہر علی شاہ جہاں رہتے تھے وہ لاہور کا ایریا ہے، تقریباً 500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے. آج کل کا دور نہیں، وہ پرانا دور جب نقل و حمل بہت مشکل تھی، بہت مشکل تھے. ایسے ایام میں پاک پٹن سے آپ لاہور تشریف لائے اور 15 روز تک حضرت پیر مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بڑے حضرت کو اپنا مہمان خاص بنا رکھا. کتنے مہر علی کتنے سنا جی. اور اب یہ اپنی بات ختم کرتے کرتے ایک بات بتا دینا چاہوں. اعلیٰ حضرت امام محمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے حضرت جب اپنی عمر مبارک کے 14ویں سال کو پہنچے تھے اس وقت فاضل بریلوی پیدا ہوئے تھے. اور بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے وصال سے 8 سال پہلے فاضل بریلوی کا انتقال ہو گیا. تقریباً 20 سال کا فاصلہ ہوتا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے وصال کے بعد 8 سال تک بڑے حضرت کو اور عمر ملی
اور جب 14 سال عمر مبارک ہو چکی تھی اس وقت بڑے حضرت کی عمر ہو گئی تھی تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پیدا ہوئے تھے. گویا اعلیٰ حضرت کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کا علم، ان کا عروج اور ان کی قیادت و ریادت سب بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کے دور میں ہوئے. میں ایک جملہ صرف نقل کرنا چاہتا ہوں. بڑے حضرت کی زندگی پڑھیے تو آپ کو پتا چلے گا کہ فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالی علیہ جن احکام شرع کو قلم سے لکھا کرتے تھے، بڑے حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ان احکام شرع کو زمین پر نافذ کیا کرتے تھے. سبحان اللہ. ان کی کتابوں کا نام لے کر شجروں میں لکھ دیتے تھے مریدین کو کہ امام احمد رضا کی اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے، امام احمد رضا کی اس کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. یہاں تک کہ صدر الشریعہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے جب بہار شریعت لکھی تو آپ اپنے مریدین کو شجرے میں لکھ کر دیتے تھے کہ مولانا امجد علی نے ایک اردو زبان میں مسائل پر، واضح مسائل پر مشتمل کتاب لکھی ہے، اس کو مطالعے میں رکھنا چاہیے. تو مشن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کا تھا اور زمین پر اس مشن کو جگہ جگہ تک پہنچانا اور نافذ کرنا بڑے حضرت کے چوتھویں رحمت اللہ تعالی علیہ. یہ بڑے حضرت کا مشن تھا اور دونوں حضرات نے رد وہابیہ بھی کیا ہے، قلم سے بھی اور عمل سے بھی. خود وہابیوں کے رد میں بڑے حضرت کی ایک کتاب موجود ہے اور جس کا نام ہے محضر جہانگیری. رسالہ نظامیہ جو فرنگی محل سے نکلتا تھا وہاں پہلے مضمون کی صورت میں وہ شائع ہوتا تھا، بعد میں کتابی شکل صورت میں وہ اشاعت پذیر ہوا. اور میں یہاں پر اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ بات بتا دوں کہ وہ صاحب کرتاس و قلم بزرگ تھے. آپ کی ایک تصنیف انوار اشرفی شائع شدہ ہے، دوسری محضر جہانگیری یہ بھی شائع شدہ ہے، اور تیسری ایک نعتیہ دیوان آپ کا تقریباً یہ بھی آدھا دیوان شائع شدہ ہے. اور سب سے اہم کارنامہ روز نامچے کئی جلدوں میں، 13 جلدوں کا مطالعہ تم 21 جلدوں میں روایتیں مختلف ہیں، 42 جلدوں میں روز نامچہ شریف جی جہازی سائز کی ہے جی. اور اس کو ابھی تک یہ کتاب شائع نہیں ہوئی ہے. انہوں نے اپنے نانا جان سید شاہ نیاز اشرف رحمت اللہ تعالی علیہ کی سوانح حیات بھی لکھی تھی. مفتی محمود احمد کی تحقیق کے مطابق یہ مجاہد دوران کے گھر میں یہ کتاب ہونی چاہیے، تو وہ کتاب بھی ابھی تک شائع نہیں ہوئی ہے. تو کئی کتابیں ہیں جو شائع نہیں ہوئی ہے. 42 جلدوں میں 42 والیومز، دیکھیے کتنا بڑا کارنامہ ہے. بہرحال بڑے بزرگ تھے. آپ کے متعدد خلفاء ہیں جن میں اعلیٰ حضرت اشرفی میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید حمایت اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سید عزیز اشرف رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور مولانا منیر اشرف اور مولانا سید عبداللہ علی وغیرہ ہے. آپ کا وصال مبارک 25 محرم الحرام 1348 ہجری کو ہوا. اللہ تبارک و تعالی بڑے حضرت کے فیضان سے ہم سبوں کو مالا مال فرمائے. السلام علیکم.